العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو کے لیے دعا فرمائیں، رب لم یزل حق گویائی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، آج ایک اہم پوائنٹ سے، اہم نقطے سے ہم دور چلے گئے۔ ہم ایک اہم قرآن اور حدیث کے پیغام سے دور چلے گئے۔ وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بنائے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ہیں جن سے ہم دور چلے گئے۔ حقوق العباد کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ جہاں بھی غور فرمائیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ رب ذوالجلال نے جہاں نماز کا حکم دیا وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اگر اس کی گہرائی میں آپ سمجھیں، نماز حقوق اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، زکوٰۃ حقوق العباد ہے۔ اللہ فرماتے وفی اموالہم معلوم حق للسائل والمحروم، فرمایا تمہارے مال میں حق ہے سائل اور محروم لوگوں کا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ پوری نظام تعلیم دیکھ لیں، اللہ کا پورا نظام قدرت جو ایک پروسیس ہے، آپ پورے کا پورا دیکھ لیں، سارے کے سارے ہر چیز میں بندوں کی بہتری، بندوں کی بھلائی، بندوں کی خیر رب نے مد نظر رکھی ہے۔ رب ذوالجلال نے اولین ترجیح بندوں کو حقوق العباد کی طرف دی ہے۔ آپ جس نظام کی بھی طرف توجہ کریں، وہ حقوق العباد کی خوشبو سے مالا مال تمہیں نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اس کے ساتھ جہاں بھی حکم دیا وہ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو زکوٰۃ حقوق العباد ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو کھلانے والا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ بندے حقوق اللہ کا خیال کرو اور حقوق العباد کا خیال کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب اللہ کو نہ علیحدہ نماز کی کوئی ضرورت تھی، نہ اکٹھے نماز ہمارے پڑھنے کی ضرورت تھی۔ مالک اصل میں ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم باہمی محبت کریں، الفت کریں، چاہت کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار سے رہیں، جوڑ کر رہیں، مل جل کر رہیں۔ اصل میں یہ رب کی منشا ہے جو قرآن کی اس آیت میں خوشبو نظر آتی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد اکٹھے نظر آتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے پہلے حقوق اللہ کا ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ حقوق العباد ہے۔ پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں مشترکہ رب نے اپنا اور اپنے بندوں کا حق اکٹھے ذکر کر دیا۔ فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ رکوع کرنا تمہارا میرے لیے ہو، آپس میں جڑنا تمہارا اپنے لیے ہو۔ فرمایا تمہارا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا، بندگی کرنا، طاعت کرنا، فرمایا یہ حقوق اللہ کے لیے ہو۔ اور جو تم آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ صفیں بنا کر، ایک دوسرے کے ساتھ دل ملا کر، جسم ملا کر تم جو عبادت کرو گے، بندگی کرو گے، فرمایا یہ حقوق العباد ہے۔ تو اللہ نے مشترکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اللہ نے اکٹھے ذکر کر دیا۔ اللہ نے انفرادی طور پر بھی ذکر کیا، اجتماعی طور پر بھی ذکر کیا۔ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ذکر کر دیا، جس سے ہم بڑے دور ہیں۔ حقوق العباد کی بات ہو اور سب سے پہلے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ ہمیں
حقوق ادا کرنے چاہیے، والدین کے ساتھ پیار محبت اور ان کی خدمت نسبت میں ہم اپنی عظمت سمجھیں، اپنی عزت و وقار ان کے قدموں پر قربان کرنا اپنا فخر سمجھیں۔ یہ ہمارا اگر معیار بن جائے، معمول بن جائے، اور یہ طریقہ کار بن جائے، یہ ہمارا سلیقہ بن جائے، یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا بن جائے، تو یہ اصل میں مالک کی مرضی ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ حضرت قاضی بکار بن قطیبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، قاضی تھے، اللہ نے دین دنیا کی ہر طرح کی دولت اللہ نے عطا کی ہوئی تھی۔ ایک دن والدہ محترمہ سے کہنے لگے، اماں جان مجھے چادر دیں تاکہ میں تندور سے روٹی پکوا کے لاؤں، چادر عنایت فرمائیں اور مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں تندور سے جا کر روٹی پکواؤں۔ تو جب آپ نے والدہ محترمہ سے چادر لی اور اجازت لی، آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک بندے نے سوال کیا، چونکہ آپ علم و عمل کردار ہر چیز سے مالا مال تھے، آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث اور مفسر تھے، تو اس نے بات کی، آپ نے بات نہ کی، حتیٰ کہ آپ گئے تندور سے روٹی لگوائی، واپس آئے، پھر وہ واپسی پہ بھی بات کر، اس نے کہا جناب آپ سے جب بھی بات کی ہے آپ نے بڑی رسپیکٹیبل طریقے سے بات کی ہے، معززانہ طریقے سے بات کی ہے، ہاں جب بھی ہم نے دین کا مسئلہ پوچھا ہے آپ نے فوراً دین کا مسئلہ بتایا ہے، آج کیا وجہ ہے کہ آپ مسئلہ نہیں بتا رہے؟ میں آپ کے جانے میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا، واپسی آنے پر بھی میں انتظار کر کے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ مسئلہ نہیں بتا رہے۔ شریعت میں تو آپ بڑے لالچی ہیں، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ نیند اپنی قربان کر دیتے ہیں، اپنا سکون تباہ کر دیتے ہیں دین کی عظمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، لیکن آج آپ بتا نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے میں نے والدہ محترمہ سے اجازت لی تھی تندور سے روٹی پکوانے کی، میں نے یہ اجازت والدہ محترمہ سے نہیں لی کہ میں راستے میں کسی سے بات بھی کروں گا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے، آپ نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، تو میں والدہ محترمہ سے اجازت لے کے آتا۔ اندازہ کر لیں کیا شان ہے، بڑے لوگوں نے ایسے نہیں بڑے مقام پائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ غور کرتے، احتیاط کرتے، احتراز کرتے، بچت کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے احتیاط جب کرتے، رب نے بڑے بڑے مقام عطا کر دیے، رب نے بڑی بڑی شانیں عطا کر دی۔ آپ نے فرمایا والدہ محترمہ سے میں نے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ سے بات اور ملاقات نہیں کر سکتا، پھر کبھی آپ میرے حجرے میں تشریف لائیں، میں آپ کو بھرپور تسلی سے آپ کو جواب دوں گا۔ اندازہ کریں یہ ہے حقوق العباد، ماں باپ کی اتنی فرما برداری کہ درمیان میں کسی سے بات تک بھی نہیں کر رہے کہ اجازت نہیں ہے، اجازت مرحمت ہوگی تو اب بات کریں گے۔ تو یہ ہے حقوق العباد میں پہلا والدین۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر آپ تشریف فرما تھے اور اللہ کے آپ صدا لگا رہے تھے، ضرب لگا رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک کشتی گزری، سمندر سے ایک کشتی گزری جس میں شراب تھی، جس میں سارے شرابی لوگ سوار تھے، انہوں نے بڑے کثیر مقدار میں انہوں نے شراب خرید کی ہوئی تھی۔ تو کسی نے کہا جناب ان کے لیے بد دعا کر دیں، یہ تو ماحول جا کے معاشرہ خراب کریں گے، جا کے یہ خود بھی پئیں گے، لوگوں کو پلائیں گے، بیچیں گے، طرح طرح کے لوگوں کو گناہوں میں ملوث کریں گے، جناب کو ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، ناک کو ہاتھ لگایا، آپ نے فرمایا الیاذ باللہ، میں لاکھ بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے بد دعا کروں، اللہ کے بندوں کے لیے میں بد دعا کروں۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کر نہیں سکتا، میں تو ان کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں کہ اللہ انہیں جیسے یہ آج خوش ہیں ان کو قیامت تک خوشی رکھ، ان کو دین و دنیا میں آخرت میں کامیاب ہر جگہ اللہ ان کو خوش رکھ۔ تو پھر کیا ہوا؟ مریدین نے
عرض کی جناب یہ کیا دعا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کے لیے دعائے رحمت کی ہے، اللہ ان کو خوش تب رکھے گا کہ ان کو توبہ کی توفیق دے گا، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے گا۔ لوگوں نے پھر جا کے تسلی کی، تحقیق کی، تصدیق کی کہ وہ شرابی ابھی سمندر میں ہی تھے کہ اپنی ساری شراب سمندر میں پھینک دی، سمندر میں بوتلیں پھینک دیں، سمندر میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد زندگی کے آخری سانس تک اس پلید غلیظ چیز شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو جب آپ حقوق العباد میں اتنا خیال رکھیں تو جس کے لیے آپ دعا کریں گے تقدیریں بدل دیں، تقدیریں بدل جائیں گی۔ حقوق العباد کا اتنا اگر خیال کریں کہ کسی کو بد دعا نہ دیں، ہر ایک کو دعا فراہم کریں، ہر ایک کے لیے محبت فراہم کریں، ہر ایک کو امن و سکون فراہم کریں، ہر ایک کو اپنی لطف و کرم سے مالا مال کریں، پھر دیکھیں کہ مالک کتنی کرم فرماتا ہے۔ تم کرو مہربانی فرش زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر گئے اور رب ذوالجلال سے بات کی کہ مولا مجھے آج یہ بتا کہ تو سب سے زیادہ خوش کس سے ہوتا ہے؟ مالک تو سب سے زیادہ خوش کس سے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جو کسی کو کانٹا چبھے، تکلیف ہو، دوسرے بندے کو سیم ہو بہو اسی طرح کی تکلیف ہو جس طرح کی اس کانٹا چبھنے والے کو ہوئی ہے، اس طرح کا احساس ہو۔ ہم میں وہ احساس نہیں۔ آج بھائی فوت ہو رہے ہیں، نوجوان بھائی فوت ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، بم دھماکے میں اڑائے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی کے آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتے۔ والدین فوت ہو رہے ہیں، والدین کے لیے اولاد فوت ہو رہی ہے، طرح طرح کی حادثات ہو رہے ہیں، حوادثات ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کو دکھ میں دیکھا ہی نہیں گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی اندازہ فرمائیں کہ اگر حقوق العباد میں اتنا سخت دل ہو جائے تو اللہ کیسے ہم سے پیار کرے گا۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک دن خط لکھا، فرمایا مجھے اللہ نے مالا مال کیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو مجھ سے کوئی خیرات لینا چاہے، مجھ سے مال لینا چاہے، فرمایا مجھے خط لکھے، کیونکہ جب وہ آ کر مجھ سے مانگے گا تو جو اس کی شکل ہوتی ہے اور اس کا جو منہ کا انداز ہوتا ہے، معصومانہ انداز ہوتا ہے، میں وہ نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں خرچ ضرور کروں گا، لیکن وہ مجھے خط لکھے، میں اسے خط پر ہی مالا مال کر دوں گا۔ اندازہ کریں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو فقیر کو اس کے مانگنے پر دیتا ہے 50% ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے مانگنے میں جو اس کا منہ ٹیڑھا ہوا ہے، جو اس کی شکل معصوم بنی ہے، ہونٹ حرکت کر رہے تھے، ہونٹ اس کے کانپ رہے تھے، اس سے پہلے ہی اسے دے دیتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اندازہ کرتے جائیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں آپ کے پاس ایک فقیر آ گیا، آپ نے فرمایا صدقہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، صدقے کا اگرچہ ایک دانہ بھی ہو اسے حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں۔ تو آپ کے پاس انگور کا ایک دانہ تھا، فقیر آیا، آپ نے وہ انگور کا دانہ اٹھایا اور اسے دے دیا۔ فقیر نے نہیں لیا، انکار کر دیا کہ میں ایک دانہ لوں، میں نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا ایک ذرہ بھی، مثقال بھی، تھوڑی سی چیز، ایک دانہ بھی دو گے رب کے ہاں وہ پاؤ گے۔ تو فقیر نے توبہ کی اور وہ انگور کا دانہ لیا اور چلا گیا۔ آپ اندازہ کریں حقوق العباد میں کوئی تھوڑی سی آپ چیز دیتے ہیں، آپ سمجھیں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی کچھ انگور کا ایک دانہ میرے لیے عمل میں، ثواب میں، نیکی میں پہاڑ بن جائے گا۔ تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی اگر حقوق العباد میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ مالا مال کرے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ نے مکان بنایا، اپنے چھت کا جو پرنالا تھا وہ آپ نے پرنالا اپنے گھر کی طرف اندر کر دیا،
لوگوں نے کہا جناب بارش کا پانی پرنالے سے آپ کے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کا مکان گر جائے گا، یہ آپ نے کون سی پلاننگ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں پرنالے کو باہر کی طرف نکالتا ہوں شاید آنے جانے میں کسی کو تکلیف ہو، میں اپنا مکان 1,00,000 بار بنا سکتا ہوں مگر میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، مکان دوبارہ بنا لوں گا، جب تک ہمت طاقت ہے میں پرنالہ اندر ہی رکھوں گا۔ اندازہ کریں آپ کی ایک بلی فوت ہو گئی، بلی جب مر گئی تو آپ نے اسی وقت گڑھا کھودا اور اس کے اندر بلی کو دفن کر دیا۔ کسی نے پوچھا جناب بلی کو تو روڑی پر پھینک دیا جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا جاتا ہے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں اگر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دوں آنے جانے میں 100 بندہ تکلیف میں ہو اور 100 دن وہ پریشان ہوں، ان کو بدبو آئے اور وہ پریشان ہوتے رہیں، مجھے یہ گوارا نہیں، میں گڑھا کھود کے اس لیے دفن کر رہا ہوں تاکہ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث پاک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بہترین تحفہ سلام ہے، مجھے بڑے بڑے تحفے آئے لیکن میں جس پر زیادہ خوش ہوتا ہوں وہ سلام ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو بڑے بڑے تحفے عطا کریں، سلام، ایک دوسرے کو سلام کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں، گلے سے لگائیں، محبتیں بانٹیں، اپنی چاہتیں بانٹیں، الفتیں بانٹیں، بھائی چارہ تقسیم کریں، ایک دوسرے کے لیے امن و سکون کا باعث بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں۔ یہ اصل میں پیغام ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، کسی نے ان کو گالیاں دیں، آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ وہ گالیوں میں بڑھ گیا، بڑی گالیاں دی، آپ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ لوگوں نے پوچھا آپ جواب نہیں دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے عیب جانتا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے، میں اس کے عیب نہیں جانتا، میں کیسے اس کو گالیاں دوں؟ میں اس کے عیب نہیں جانتا، میں گالیاں نہیں دے سکتا، لہٰذا میں گالیوں کے بدلے گالیاں نہیں دے سکتا، میں خاموش رہتا ہوں، خاموشی میں نیکیاں اکٹھا کرتا رہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی زبان کو گندا کروں، اپنی زبان کو غلیظ کروں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اسے گالیاں دوں اور اس میں وہ عیب نہ ہوئے تو یہ تہمت ہوگی، بہتان ہوگا۔ میں نہ گالیاں دے سکتا ہوں، نہ تہمت لگا سکتا ہوں، نہ بہتان درازی کر سکتا ہوں، نہ میں اس پر بہتان باندھ سکتا ہوں۔ آپ اندازہ کرتے جائیے کتنی حقوق العباد کا خیال ہے، بندوں کا کتنا خیال ہے۔ حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، بڑی کمال حدیث ہے، آخری حدیث۔ آپ نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، ایک بالشت ان کے سر سے اوپر آسمان کی طرف مقبولیت کے لیے ان کی نماز نہیں جاتی۔ نمازیں پڑھنے والوں حقوق العباد کو سمجھو کہ اصل نماز تو پڑھ لی ہے لیکن نماز قبول کیسے ہوگی؟ نماز بارگاہ عزتی میں، نماز بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول کیسے ہوگی؟ نماز قبول ایسے ہوگی کہ حقوق العباد کا خیال ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ فرمایا پہلا وہ امام جس سے مقتدی ناراض ہوں، مقتدی پریشان ہوں، مقتدی اس سے مطمئن نہ ہوں لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھاتا رہے، اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے، وہ بیوی، وہ زوجہ، وہ وائف جس کا خاوند ناراض ہو اور ساری رات خاوند کی ناراضگی میں وہ گزارے، اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کے سجدے، اس کے رکوع اس کے سر سے اوپر، عرش تک کیا اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتے۔ اور تیسری چیز فرمایا 2 بھائی جب آپس میں اختلاف کرتے ہیں، 2 بھائی آپس میں جب لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی حرص و لالچ کے لیے، دنیاوی طمع کے لیے،
فرمایا اللہ رب العالمین ان دونوں کی عبادت ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ آج ہم ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، ہر ایک سے ہماری محبتیں ہیں، چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک جو میرا علم ہے، نالج ہے، جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اپنی خیرات عطا کی ہے، میں تو یہی جانتا ہوں کہ جن کو بھائیوں کے ساتھ سلوک نہیں آتا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ جو بھائی آپس میں، سگے بھائی آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ کون سی انسانیت کا دعوے دار ہے؟ وہ کس علم کا دعوے دار ہے؟ آج کوئی عالم ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، فقیر ہے، ٹیچر ہے، مقتدی ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، الغرض کسی پروفیشن سے وہ تعلق رکھتا ہے، کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، ان کی ہر جگہ بنتی ہے، بھائیوں سے نہیں بنتی۔ تو وہ لاکھ سجدے کرتے رہیں، مالک کے حضور قبول نہیں آئے۔ بہت سمجھنے والی بات ہے، حقوق العباد کو سمجھنے والی بات ہے۔ مالک کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خصوصی توفیق سے ہمیں حقوق العباد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا